یہ یاد ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کافی عرصہ زندگی کا ایک بڑا عرصہ اپنے رب کی دربار سے اولاد طلب کرتے رہے، رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، ھب لی من الصالحین، مہربانی کر مجھے اپنی دربار سے، ھب لی مجھے عطا کر، من الصالحین نیکوکار اولاد۔ 86 سال یا 87 سال رب کا پیغمبر اپنے رب سے مانگتا رہا، زندگی کا کافی عرصہ گزرا، جوانی گزری، اولاد نہیں ملی۔ اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتے، مانگتے رہے، طلب کرتے رہے، اس کی دربار سے نا امید نہیں ہوئے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، انبیاء علیہ السلام کا شیوا اور طریقہ کہ اپنے رب ہی سے طلب کرنا ہے اور رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اور انبیاء نے یہ سبق دیے ہے کہ اولاد کی دولت اللہ کریم نے اپنے پاس رکھی ہے، اس رب نے یہ اولاد ہو یا مال ہو یا جائیداد ہو، دنیا کی کوئی چیز ہے، اس کے خزانے رب کائنات نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس یہ سارے غیب کے خزانے بھی ہیں، کائنات کے خزانے، اولاد کے خزانے، مال کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں، جب تک اللہ اپنے نبی کو اولاد نہ دے، نبی اپنے لیے بھی اپنے رب سے اولاد حاصل کر سکتا، نہ زوری زور لے سکتا ہے، نہ خود دلوا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو اولاد دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کے پاس۔ خیر، اللہ کے پیغمبر کو 86 یا 87 سال کے بعد اکلوتا بیٹا ملا، جس کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کریم نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، میرا پیغمبر مجھ سے مانگتا رہا، طلب کرتا رہا، میرے سامنے دامن پھیلاتا رہا، ھب لی من الصالحین۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری سنائی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار بچے کی ہم نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی، بڑے حوصلے والے کو، بڑے جگر والے کو، بڑے حوصلے رکھنے والے بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ وہ بیٹا حاصل ہوا اسماعیل کی صورت میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو بیٹا اسماعیل جیسا دے دیا۔ کیا ہوا پھر؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب رب کے پیغمبر کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کا ہوا، تربیت اور پرورش کے زمانے سے گزرا، جوانی کے قریب ہوا، علماء نے لکھا 13 سال کی عمر تھی، یا بعض رات نے کہا بالغ ہو چکے تھے، اپنے باپ کے ساتھ چلنے والا، پھرنے والا۔ لما بلغ معه السعی، جب میرے پیغمبر کا بیٹا اسماعیل باپ کے ساتھ چلنے کودنے والا بنا، یا ہاتھ بٹانے والا،
بازو قوت والا بنا، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا، کاروبار کراتا۔ کیا ہوا پھر؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ میں ابراہیم اپنے لخت جگر او ارمان سے مانگے ہوئے، بڑے ناز کے ساتھ مانگے ہوئے، بڑے زمانہ مانگتے رہتے ہوئے بچہ جو حاصل ہوا، اس بچے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام، میں نیند کے اندر دیکھتا ہے رب کا پیغمبر ابراہیم کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب رب کا حکم ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے اور رب کا حکم ہوتا ہے، شریعت میں حجت ہے۔ امتی کا خواب اس کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے امتی جتنے بھی بڑا سے بڑا ولی اور بزرگ کیوں نہیں ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر کوئی ایسا حکم آیا ہے، کوئی ایسی بات کی الہام ہوا ہے، خبر ہوئی ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے یار یہ چیز مجھے نظر آئی ہے لہٰذا تم یہ کام کرو، نبی علیہ السلام یہ وصیت فرما رہے ہیں، وہ وصیت فرما رہے ہیں، نہیں